الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ عنقریب اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء یعنی مذاق کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اترے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا سالم مولا شیبہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا، جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ بتا دوں گا۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ
ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئیں، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگوں، اللہ عز و جل تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا۔ علم غیب سے متعلق 10 احادیث۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ سنن ترمذی ہی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے سامنے اللہ عز و جل نے دنیا اٹھا لی ہے، اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمایا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روشن کی تھی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا، اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ ناگاہ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہیں دکھائیں اور فرمایا کہ کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر گرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو، ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اونٹ منتشر ہو گئے، سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی نہ ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، تو میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔